بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15ویں تراویح کا خلاصہ یعنی 18ویں پارے کے نصف سے سورۃ الشعراء کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ کل واقعہ افک کا ایک اجمالی تذکرہ ہوا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ بنی المصطلق میں کسی وجہ سے قافلے سے بچھڑ جانے اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بعد میں قافلے میں آ ملنے پر منافقین میں سے عبداللہ بن ابی اور زید بن رفاعہ نے بہتان تراشی کی اور معاشرے میں جھوٹی افواہیں پھیلا دی۔ اس پروپیگنڈے سے بعض سادہ لوگ مخلص مؤمن بھی متاثر ہوئے، جن میں مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش شامل تھے۔ اس واقعے کی طرف اجمالی اشارہ کر کے ان رخنوں کا سدباب کیا گیا جو معاشرے کی تباہی کا سبب بن سکتے تھے۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ ان منافقین سے ہوشیار رہیں۔ یہ منافقین مسلمانوں کی اخلاقی ساکھ کو مجروح کرنے کے درپے ہیں۔ افواہوں پر کان نہ دھریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن کی فضا قائم رکھیں اور کسی باب میں کوئی الزام اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب تک اس کا ثبوت موجود نہ ہو۔ پھر بتایا گیا کہ شیطان کی پیروی سے بچو جو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے تلا بیٹھا ہے۔ جو لوگ پاک دامن، بے خبر، سیدھی سادی شریف عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ پھر ایک اصولی بات سمجھائی گئی کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں ہی سے لگتا ہے اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں ہی سے طبعی مناسبت رکھتے ہیں۔ زنا اسلامی قانون میں ایک قابل سزا جرم ہے۔ اسلام انسانی معاشرے کو زنا کے خطرے سے بچانے کے لیے صرف قانونی تعزیر ہی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ وسیع پیمانے پر اصلاحی اور انسدادی تدابیر استعمال کرتا ہے۔ اس نے اس قانونی سزا کے مقرر کرنے سے پہلے اختلاط مرد و زن پر پابندی عائد کی، بنی سوری عورتوں کا باہر نکلنا بند کیا گیا، پردے کا حکم دیا گیا، نگاہوں کو بچا کر رکھنے کی تلقین کی گئی اور دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت جانے سے روک دیا گیا، اور ان تمام محرکات اور اسباب و ذرائع کے دروازے بند کر دیے گئے جو زنا کے مواقع اور اس کی آسانیاں باہم پہنچاتے ہیں۔ آگے اس طرح کی انسدادی تدابیر سے متعلق بعض احکام دیے گئے۔ اگر کسی مسلمان کو اپنے کسی دوسرے بھائی کے گھر میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ چند معین ضابطوں کی پابندی کرے تاکہ گھروں کے اندر بدنگاہی اور شیطان کو در اندازی کی راہ نہ مل سکے۔ ان ضابطوں کی وضاحت اور اس صورت میں گھر کی خواتین پر جو پابندیاں شریعت نے عائد کی ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ اس کے بعد وہ مرد اور عورتیں جو بغیر نکاح اور شادی کے مجرد ہوں، اور وہ تمہاری لونڈیاں اور وہ غلام جن میں تم یہ صلاحیت پاؤ کہ وہ ازدواجی زندگی کو نبھا سکیں گے تو ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی لڑکی والوں کو بھی ہدایت کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے ہاں پیغام دیں تو محض اس کی غربت کو دیکھ کر انکار نہ کر دیں۔ لڑکے والوں کو بھی تلقین کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا کر رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کما رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھی نصیحت کہ زیادہ کشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں۔ تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ایمان اور کفر کی تفصیل بیان کی گئی
اور واضح فرمایا گیا کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا ظاہر و باطن دونوں منور ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اس نور ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان کے اندر اور باہر گھٹا ٹوب اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ آفاق کے دلائل کی روشنی میں ایمان کی دعوت کہ اس کائنات میں سارا تصرف صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، ہر چیز صرف اسی کی حمد و تسبیح کرتی ہے، لہذا انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اسی پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت اور اطاعت کریں۔ پھر منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ یہ منقسم وفاداری کی پالیسی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر فوز و فلاح مطلوب ہو تو رسول کا ساتھ دیں، ورنہ جہاں چاہیں بھٹکتے پھریں، خدا کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آخر میں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں جیسے آپس کے تفرقے اور خانہ جنگیاں، اخلاقی زوال، نظام جماعت کی پراگندگی، داخلی انتشار، سیاسی اور مادی طاقت کا ٹوٹ جانا، غیروں کا محکوم ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں تمہاری دین و دنیا کی فلاح کا راز مضمر ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس کا موضوع قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ مخالفین نے جو شبہات و اعتراضات قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے ان کا جواب دیا گیا، ساتھ ہی دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بیان کیے گئے۔ قرآن کا نزول سب سے بڑی برکت والی ہستی کی طرف سے سب سے بڑی برکت و رحمت کا نزول ہے، لیکن منکرین اس کو افتراء اور سازش قرار دے رہے ہیں۔ پھر مخالفین کے اعتراضات کا جواب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو صبر و استقامت کی تلقین اور تکذیب کرنے والوں کے انجام بد کا بیان۔ اس دنیا کے شب و روز تذکیر و تنبیہ کے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ انسان یاد دہانی حاصل کرنا اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیں۔ جن لوگوں کے اندر انابت اور خشیت ہوتی ہے وہ اس طرح اکڑتے نہیں ہیں جس طرح یہ سرکش اکڑ رہے ہیں۔ پھر رحمان کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، عذاب جہنم سے وہ اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں، اسراف اور بخیلی کے درمیان ان کا خرچ اعتدال کا ہوتا ہے، وہ شرک باللہ، قتل ناحق اور زنا سے اجتناب کرتے ہیں، توبہ اور انابت اللہ ان کی خاص صفت ہوتی ہے، جھوٹ کے وہ گواہ نہیں بنتے ہیں، کسی لغو چیز سے ان کا گزر ہو جائے تو وہ شریفانہ گزر جاتے ہیں، رب کی آیات سن کر ان پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے بلکہ وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں اور دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان کے لیے جنت کے بالا خانوں میں شاندار استقبال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات میں اس سے مدد طلب نہ کرو تو پھر اللہ کی نگاہ میں تمہارا کوئی وزن نہیں ہے۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے، تمہید جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر قرآن کے مخالفین اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں۔ طالب حق لوگوں کے لیے خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حقیقت پہچان سکتے ہیں، لیکن ہٹ دھرم لوگوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے آ کر ان کو گرفت میں لے لیا۔ اسی مناسبت سے تاریخ کی 7 قوموں، قوم فرعون، قوم ابراہیم، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب کے حالات اور ان کے انجام پیش کیے گئے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اگر تم نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو
جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہے۔ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام شیطان یا جن کا کلام معلوم ہوتا ہے؟ کیا اس کے پیش کرنے والے تمہیں کاہن نظر آتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تم کو شاعر اور ان کے ہم مشرب نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں، جیسا کہ خود تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا سا انجام دیکھ کر رہو گے۔ اسی پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔